نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ کا درس شروع ہوا تھا. سورہ فاتحہ کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں ان فضائل کا تذکرہ بھی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے متعلق کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے. سورہ فاتحہ کو کیا کیا نام دیا جاتا ہے وہ سارا درس ہو چکا. الحمدللہ رب العالمین سے بات ہوئی تھی. تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے خاص ہے جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، سارے جہاں کا ربا ہے. حمد اور مدح میں ایک فرق ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ بہت سارے اشکالات ختم ہو جائیں. اس سے ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں کہیں تو کہتے ہیں یہ چیز فلاں کاریگر نے بہت اچھی بنائی ہے، فلاں معمار نے یہ بہت اچھی عمارت تعمیر کی ہے، فلاں کارپینٹر نے یہ بہت اچھا بنایا ہے، الماری بنائی ہے، کچن بنایا ہے، جو بھی بنایا ہے. گاڑی بنانے والے کے متعلق کہتے ہیں کہ بہت اچھی سہولت والی گاڑی بنائی ہے. تو کیا کسی کی بھی تعریف کسی حال میں جائز نہیں ہے؟ اس لیے اس کو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے تاکہ تمام اشکالات دور ہو جائیں. ایک ہے مدح عربی میں اور ایک ہے حمد. مدح جس کو ہم اردو میں تعریف کہتے ہیں، تو مدح یہ کسی کی بھی کرنا درست ہے. مدح کسی کی بھی کرنا درست ہے. اس میں یہ تصور انسان کا ہوتا ہے کہ کیا اس نے، لیکن دین حق تعالی شانہ کی ہے. اس کو دماغ اللہ نے دیا، لکڑی اللہ نے بنائی، ہر چیز اللہ نے بنائی، پھر اس نے اس کے اندر کاریگری کی ہے. اس کو مدح کہتے ہیں، کسی کی تعریف کرنا، اس کی گنجائش ہے. لیکن کسی کے ساتھ حمد کا صیغہ حق تعالی شانہ کے علاوہ جائز نہیں ہے. حمد کا حمد یہ صرف حق تعالی شانہ کے ساتھ خاص ہے. اس لیے قرآن شروع کرتے ہی فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سارے جہاں میں جو کچھ نظر آتا ہے، جو خوبیاں نظر آتی ہے، جو کاریگری نظر آتی ہے، یہ تمام تعریفیں در حقیقت حق تعالی شانہ ہی کی تعریف ہے. لفظ تو ہم تعریف کرتے ہیں لیکن اصل ہے وہ حمد. یہ حمد صرف اللہ کی جائز ہے اور کسی کے لیے حمد کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں. مدح اس لیے شعراء جو اشعار پڑھتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے مدح فلاں مدح فلاں، یہ کہنا درست ہے. لیکن حمد صرف باری تعالیٰ کی، اس لیے آپ نے سنا ہوگا حمد باری کہا جاتا ہے. حمد ابی بکر، حمد عمر، ایسا درست نہیں. مدح صحابہ کہا جاتا ہے، حمد صحابہ نہیں کہا جاتا. حمد باری تعالیٰ. اس لیے الحمد میں حمد کا لفظ یہ خاص ہے حق تعالی شانہ کی ذات کے ساتھ، کسی اور کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے. اور رب کے متعلق تفسیر ہو گئی کہ ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو
بالکل نیچے سے اوپر لانا، نیست سے بود بنانا، یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ اس کو رب، اس لیے کسی کو رب کہنا درست نہیں ہے کہ ہمارا باس ہے، کہ ہمارا رب ہے، ہمارے والدین ہیں تو ہمارا رب ہے، جائز نہیں ہے۔ اس اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے رب۔ نیست سے ہست کرنا، نابود سے بود بنانا، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ ہی کی ذات۔ اور پھر ساری ضروریات کا خیال رکھنا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اللہ یحمل ما کنتم، اللہ یعلم، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کون جو ہے مادہ کون سا حمل اٹھا کر چلتے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ ہی جانتے ہیں ساری دنیا میں جتنے مادے ہیں، ان کے پیٹ میں جو کچھ حمل ہے اس حمل کی نگرانی کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ ہے ربوبیت۔ پیٹ میں، زمین کی تہ میں کیڑوں کو روزی پہنچانا، یہ سب درختوں کو انسان بو کر بھول جاتا ہے، کیڑوں سے اسے محفوظ رکھنا، پھر اسے باہر نکالنا، یہ سب اللہ کا کام ہے۔ العالمین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، عالم دنیا میں 40,000 ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر رازی میں اس کو نقل کیا، 40,000 مخلوقات ہیں۔ اور حضرت مقاتل علیہ الرحمہ امام التفسیر ہیں، وہ کہتے ہیں 80,000 مخلوقات۔ یہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے یہ ایک مخلوق ہے۔ اشکالی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہاں دنیا میں یہ ایک مخلوق ہے اور اس میں انسان اور جنات یہ وہ ہیں جن سے حق تعالی شان و سوال و جواب کریں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا، اور بہت ساری مخلوقات دوسرے عالم میں، تو دوسرے عالم میں انسان نہیں جا سکتا، وہ تو مر جاتا ہے۔ وہاں کا ہوا کی ہوا اسے راس نہیں آتی، وہاں ہوا ہے ہی نہیں۔ اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے، جس طرح اس عالم کے لیے ہوا کو موافق بنایا حضرت انسان اور دیگر مخلوقات کے لیے، ممکن ہے دیگر جتنے عالم ہیں ان عالموں کے لیے حق تعالی شان وہاں کے لیے کوئی ہوا کا نظام بنایا ہو جس سے وہاں زندہ رہتی ہو مخلوق۔ الرحمن الرحیم کے متعلق تفسیر سے گزر چکا۔ مالک یوم الدین، حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اللہ اور بندوں کے درمیان میں تقسیم ہے۔ پہلی 3 آیتیں یہ اللہ کے لیے ہے، اور چوتھی آیت اللہ اور بندے دونوں کے درمیان، اور 5ویں، 6ویں اور 7ویں آیت یہ بندے کی اپنے لیے ہے، وہ مانگتا ہے اللہ سے۔ جب بندہ کہتا ہے، مسلم شریف میں روایت ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، حمد بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین کہتا ہے تو حق تعالی شانو کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب بندہ پڑھتا ہے، یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں روایت کہ ہم بھی جب سن رہے ہو نماز میں یا جب پڑھ رہے ہو انفرادی نماز میں، یہ تصور کے ساتھ ہم پڑھیں تاکہ نماز مٹھاس والی بن جائے، استحضار نصیب ہو جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو حق تعالی شانو فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ھذا بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے لیے، و ایاک نستعین، اس میں بندہ سوال شروع کرتا ہے اللہ سے، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ بھی بندے کے لیے کہ بندہ مانگتا ہے اللہ سے روزانہ، دن میں 5 مرتبہ، کئی مرتبہ، 5 نمازوں میں کئی مرتبہ مانگتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر
آپ نے انعام کیا، آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غصہ اترا، غضب نازل ہوا، عذاب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ. یہ افراط اور تفریق ہے. افراط کہتے ہیں حد سے آگے بڑھنا، اور تفریق کہتے ہیں کٹوتی کرنا، یعنی جس کا جو مقام ہو، جس کی جو عزت ہو، اس میں سے کٹوتی کرنا. اور افراط کہتے ہیں حد سے آگے بڑھانا اس کو. غیر المغضوب علیہم یہ تفریق ہے، ولا الضالین افراط ہے. غیر المغضوب علیہم، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، اس سے مراد یہودی ہیں کہ یہودی نے حق تعالی شانہ کی ذات میں اور انبیاء علیہم السلام کی صفات میں انبیاء علیہم السلام کی جیسی عزت کرنی چاہیے اس پر کٹوتی کی، یہاں تک کہ انبیاء علیہم السلام کو قتل بھی کیا، ذبح بھی کیا یہودیوں نے. تو جو مقام تھا اس مقام میں کٹوتی کی، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. والضالین، اس سے عیسائی مراد ہیں، انہوں نے غلو کیا اور انبیاء علیہ السلام کو، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ انہوں نے خدا کا بیٹا یا خدا کا پارٹنر تصور کیا. ثالث ثلاثہ قرآن میں ہے، تین مل کر ایک خدا، یہ پارٹنرشپ ہوئی، شراکت داری ہوئی. عیسیٰ، ان کی والدہ مریم علیہ السلام اور حق تعالی شان، یہ تینوں کے درمیان میں ربوبیت اور خدائی منحصر ہے. عیسائیوں کا یہ ناپاک عقیدہ ہے. انہوں نے حد سے آگے بڑھایا. اور ایک قول عیسائیوں کے یہاں خود عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یہ انہوں نے حد سے آگے بڑھایا. چنانچہ یہ سورہ فاتحہ کو اس انداز سے تقسیم کیا ہے. ہمارا جو درس میں مالک یوم الدین چل رہا تھا، روز جزا کے مالک، مالک یوم الدین، روز جزا کے مالک. دوسری قرات میں عشرہ، قرات عشرہ، سبع عشرہ جو ہے، اس میں مالک یوم الدین بھی پڑھا جا سکتا ہے، روز جزا کا مالک، بادشاہ. مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین دونوں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن قرات متواترہ جو حفص عن عاصم سے ہے وہ مالک یوم الدین ہی ہے. اس لیے عمومی طور پر ملک یوم الدین پڑھنا یہ قرات متواترہ کے خلاف ہے. کبھی کسی مجلس میں جہاں اس کے سمجھدار لوگ ہوں، جس طرح ابھی میں نے عرض کر دیا، تو سب کے علم میں آ گیا کہ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہاں پڑھا جا سکتا ہے، ورنہ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ غلط پڑھتا ہے قرآن کریم. روز جزا کا مالک، اس میں یہ بتلایا گیا کہ حقیقی مالک حق تعالی شانہ ہے. آج دنیا میں آدمی کہتا ہے میں فلاں جگہ کا مالک ہوں، فلاں جگہ کا میں مالک ہوں، لیکن قیامت میں اللہ نے 24ویں پارے میں اس کو بیان کیا ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار یوم ہم بارزون لا یخفى علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار اليوم تجزى كل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. یوم ہم بارزون، اس دن سارا آیا ظاہر اور واضح ہو جائے گا. بارزون، ہر چیز قیامت کے دن ظاہر ہو، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. لا یخفى علی اللہ منہم شیء، مزید تاکید کے لیے فرمایا اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی. اس وقت حق تعالی شانہ کی طرف سے فرشتے اعلان کریں گے، اور ایک روایت میں خود حق تعالی شانہ کی قدرت کا اعلان ہوگا. لمن الملک اليوم، آج بتلاؤ ملک کا بادشاہ کون ہے؟ کہیں سے کوئی جواب تو آ نہیں سکتا، حق تعالی شانوں کی طرف سے ہی جواب آئے گا، للہ الواحد القہار. اس دن اللہ اپنے قہاریت کے ساتھ صفت بیان کر کے کہیں گے ایک اللہ ہی کی بادشاہت ہے جو قہار ہے.
للہ الواحد الرحیم یا رحمان نہیں کہا، قہار کا۔ اور قرآن کے سیکھنے سکھانے کا جب تذکر آیا تھا الرحمن علم القرآن کہا کہ قرآن سیکھنے سکھانے والوں کے اندر رحمانیت ہو۔ اور جب بادشاہت کا تذکر آیا قیامت کے دن تو حق تعالیٰ شانو کہیں گے ایک ایک بارش کے لیے لڑتے تھے، یہاں سے میری جگہ وہاں سے تیری جگہ، آج بدلا بادشاہت کس کی؟ آج اللہ کی قہاریت کا ظہور ہوگا، اس لیے وہاں وہ صفت ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ چنانچہ اللہ رب العزت وہاں سارے فیصلے فرمائے۔ اس سے معلوم یہ ہوا آخرت کا تصور سمجھ میں آیا کہ اصل دنیا دار العمل ہے، اور دار العمل میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن آدمی بخوشی اسے برداشت کرتا ہے، چونکہ مہینے کے بعد، مہینے دنیا کی مثال دے رہا ہوں میں، مہینے کے بعد اس کو تنخواہ ملنی ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں، تل ملاتی دھوپ میں گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، بائک پر جا رہا ہے، سائیکل پر جا رہا ہے، بوجھ اٹھا رہا ہے، کوئی کہے کتنا بیچارہ مشقت، وہ ہنس کر کہتا ہے تجھے کیا پتا مجھے اس میں فائدہ ہے، میں جو تل ملاتی دھوپ میں یا شدید سردی میں گھوم رہا ہوں میرا فائدہ ہے اس میں، اس لیے کہ مہینہ گزرے گا یا یہ مال بیچوں گا تو مجھے نفع ہے۔ یہ تصور حق تعالیٰ شاہ دیا کہ یہ دنیا دار العمل ہے۔ جس طرح دنیا میں حصی مثال سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد یا ایک ہفتے کے بعد یا شام میں اسے تنخواہ ملے گی، وہ ساری مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ حضرت انسان تو ایمان والا ہے، یہاں کی مشقتیں برداشت کر آخرت میں روز جزا کا مالک اللہ ہے، اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ اور یہ دنیا لکھم سکھم گزر رہی ہے، چند روزہ ہے، یہاں کی غریبی غریبی نہیں، یہاں کی مالداری مالداری نہیں، سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ۔ یہاں اللہ کا حکم پورا کرنے والے کو سکون، راحت، اطمینان نصیب ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے قرآن و حدیث میں طے شدہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جو اللہ کا حکم پورا کر کے چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، اس کو سکون، راحت، اطمینان اللہ عطا فرمائیں گے، چاہے جون سے بھی حالات ہیں، سکون نصیب ہوگا۔ اور مال کے نقشوں میں بھی اگر یہاں پر اللہ کا حکم توڑے گا، آخرت کی جزا تو بعد میں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم پہلے دنیا کے عذاب چکھاتے ہیں، ادنا سے مراد دنیا، آخرت کے عذاب سے پہلے یہ اللہ کا حکم توڑنے پر اللہ بے سکونی، بے اطمینانی عطا فرماتا۔ یہ مالک یوم الدین آخرت کا ہمیں مضبوط عقیدہ دے کر کے ابھار رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو حالات آتے ہیں اسے یوں سمجھ کر کہ اصل مزہ تو آخرت میں ہے، اس لیے اللہ ان حالات کا بھی بدلہ دیں گے، نیکیوں کی شکل میں، سکون کی شکل میں، اور اللہ کا حکم پورا ہوگا تو یہاں بھی اللہ سکون عطا فرمائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اس کو حصر کہتے ہیں، ایاک مقدم کر کے حصر پیدا کیا ہے، وہ ایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین عربی کے اعتبار سے الف سین اور تا جب آتا ہے کسی بھی لفظ کے شروع میں، استطاعت، استعداد، اسی طرح استعانت، الف سین اور تا، اس کے اندر طلب کا معنی پیدا ہوتا ہے، اور معنی بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن عمومی طور پر طلب کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ تو استعانت کا معنی اللہ سے مدد طلب کرنا، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، وہ ایاک ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ مقدم کر کے توحید اعلیٰ درجے میں سمجھائی کہ شرک کا شائبہ ختم ہو جائے، شرک کا شائبہ ختم، آپ ہی سے جتنے بھی ہیں دل میں، سیٹھ بھی، مزار والا بھی، یا فوج بھی، اسلحہ بھی، چیف آف آرمی بھی، وزیر اعظم بھی، صدر بھی، کچھ کام آ سکتا ہے۔ تو مضبوط عقیدہ سورہ فاتحہ ہمیں روز دے رہا ہے، کئی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور مسئلہ ہے، جس طرح میں نے حمد کے متعلق کہا
کہ ایسے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہو، کہ صدر ذرا سا میری مدد کر دو، مجھے وہاں تک پہنچا دو، مدد طلب کی ہم نے۔ اسی طریقے سے کسی کو ہم نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، فلاں میرے لیے یہ چیز لے کر آ جاؤ گے، تو لے کر آ جاتا ہے، مدد تو طلب کی۔ آئے دن صبح شام یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امر غیر عادیہ، اس کے سلسلے میں یہاں بتلایا ہے امر عادیہ، عادتاً ایک دوسرے کو ہر ایک کا کام پڑتا ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے، 25ویں پارے میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے ایمان والے بھائی کے کام میں محنت کرتا ہے کہ چلو اس کا کام ہو جائے، لیکن للہ، کاروبار کرنے والوں کی بات نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے، یہ للہ کام کہ کہیں جا رہا ہے یہ میرا کام کر دینا نا، وہ لے کر آ گیا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ اس کی ضروریات پوری کرتا ہے جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اپنے بھائی کے کام کیا تو اللہ کہتے اب میں اللہ تیرے کام کروں گا۔ ایک حدیث تفصیل سے ہے، برکت العصر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے بھی اعتکاف کے بیان میں اس کو بیان فرمایا ہے فضائل میں، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک صاحب آگے مسجد میں، انہوں نے کہا حضرت میرا یہ کام ہے کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم باہر نکل گئے، تو کسی نے کہا کہ آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ کہا نہیں مجھے یاد ہے، لیکن سنو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد سنا ہے کہ جو اپنے ایمان والے بھائی کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جائے تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں خندق حائل ہو جاتی ہے، خندق حائل ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اعتکاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، لیکن جب کوئی ایمان والا کسی ایمان والے کے کام کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے تو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں، اس کو جو ہے ضرب دیتے چلے جائیں، ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں، کتنا جہنم سے اللہ اس کو دوری عطا فرماتا ہے۔ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب تو جہنم سے کتنا دور ہو گیا ایک ایمان والا کسی ایمان والے کے کام میں اگر کمر بستہ ہو گیا۔ پھر عجیب بات یہ، اس میں نتیجے کے ہم ذمہ دار نہیں، یہ کام ہوا کہ نہیں ہوا، بس اس نے کوشش کی، چاہے کام نہیں ہوا تب بھی اللہ اس کو یہ فضیلت عطا فرمائے۔ معلوم ہوا کہ یہاں تو کام کی فضیلت بیان کی ہے کہ کام کرو ایک دوسرے کا، اور ایک دوسرے سے مانگا بھی جاتا ہے کہ بھئی میرا یہ کام کر دو۔ تو پھر یہاں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے میں نے یہ جملہ استعمال کیا، امور غیر عادیہ کے اندر کسی سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے، نہ زندوں سے نہ مردوں سے۔ غیر عادیہ کا کیا مطلب؟ جو عادتاً ہمارے یہاں سماج سوسائٹی میں کام پڑتے ہیں اس کے علاوہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کے خاص کام ہے، روزی دینا، روزی دینا جو اللہ کی خاص صفت ہے۔ ہم کسی کو یوں کہے کہ تو میرے کو روزی دے رہا ہے، قبر والے سے مانگا جا رہا ہے، قبر والا روزی دے رہا ہے، یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایسی توحید بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی روزی دینے والا نہیں، صحت دینے والا۔ ذریعہ اور بہانہ ہم ڈاکٹر کو سمجھتے ہیں، حقیقت میں صحت دینے والے اللہ، اولاد دینے والے بظاہر میاں بیوی زندگی بھر محنت کریں، اللہ نہ چاہے تو اولاد نہ ہو، نرینہ اولاد اللہ ہی کے ہاتھ میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اس کو پر یہ آیت دلیل ہے کہ ہم تو اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، جب مدد بھی اللہ ہی سے تو پھر عبادت بھی اللہ ہی کی، اور عبادت کیسی ہو اس کے لیے دعا سمجھائی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ تو راستہ کون سا؟ یوں نہیں کہا اہدنا الصراط الرسول، اہدنا الصراط النبی،
یوں نہیں کہا، بلکہ ایک عمومی جملہ استعمال کیا کہ سیدھا راستہ. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا راستہ کون سا ہے جس پر چلا جائے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، میں ہوں اور میرے صحابہ. اب صحابہ کے طریقے کو جنہوں نے اختیار کیا، اس لیے کل رات کے درس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کی تفصیل سے روایت ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فاقبل علینا بوجہہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی ایک دن اور ہماری طرف پورے متوجہ ہوئے، یعنی پورے ایسے گھوم گئے. اور پھر آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ صحابہ کرام یوں فرماتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ذرفت منہ العیون، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ وجلت منہ القلوب، اور ہمارے دل کانپنے لگ گئے. تو آپ نے اس موقع پر فرمایا دیکھو جو شخص میرے بعد دنیا میں رہے گا قیامت تک، وہاں تک کے ایک مسئلہ حل کر کے گئے. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ مِنْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. میرے بعد بہت سارے معاملات میں اختلاف ہوں گے، کوئی کہے گا یہ سیدھا راستہ، کوئی کہے گا یہ سیدھا راستہ. تو تم پر ضروری ہے میرا طریقہ اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کا طریقہ اختیار کرنا اور اس طریقے کو مضبوطی سے تھامنا. عَوْضُ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، مضبوطی سے پکڑنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچنا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ ہے. اور قرآن کریم میں 5ویں پارے میں حق تعالی شانوں نے سیدھے راستے کی تفسیر خود بخود بیان فرمائی ہے. گویا ہم جو روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں تو سیدھا راستہ روزانہ حق تعالی شانوں سے ہم مانگتے ہیں. اور وہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کیا صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ جو ہے قرآن کریم کی سورہ نساء کی 59 نمبر کی آیت ہے. سورہ نساء یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سورہ نساء کی 59ویں نمبر کی آیت اہدنا الصراط المستقیم، اس کی تفسیر ہے صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. تو کن لوگوں کا راستہ؟ تو اس کی تفسیر صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر یہ ہے یہاں پر وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. 4 قسم کی فہرست اللہ نے بیان کی. من النبیین، نبیوں والا راستہ سیدھا راستہ، والصدیقین، صدیقوں والا راستہ سیدھا راستہ، والشہداء، شہیدوں والا راستہ سیدھا راستہ، والصالحین، نیک لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ. یہ 4 اس کی تفسیر وہاں اللہ نے بیان فرمائی. گویا ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں وہ 4 تفسیر مانگتے ہیں کہ نبیوں والا راستہ ہمیں عطا فرما. صدیقوں، صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیق تھے، بے شک وہ بھی صدیق تھے، لیکن وہ صدیق اکبر تھے. اب قیامت تک جو صدیق آئیں گے وہ صدیق اصغر ہوں گے، چھوٹے صدیق. وہ صدیق اکبر اس لیے کہتے ہیں ان کو. صدیق کہتے ہیں جو نبی کا پرتو ہو، سایہ ہو، جو کچھ نبی نے چاہا، جو کچھ نبی نے کیا، جو تمنا نبی ہو وہ اس شخص کی تمنا ہو، اس کے لیے وہ مٹ جائے، فنا پھر رسول ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں. اس لیے ہر زمانے میں صدیق ہوتے، اسی لیے تو مانگنے کا حکم دیا ہے قیامت تک. اور شہداء جو دین کی نسبت پر قربانیاں دیتے ہیں اور پھر شہید ہوتے ہیں، ان کا راستہ. والصالحین، متقی پرہیزگار لوگ. صدیقین یہ بھی پرہیزگار، لیکن ان کا درجہ بہت اونچا، بالکل نبی سے جڑے ہوئے، نبی کی خواہشات کے مطابق، جو کچھ نبی نے حکم دیا اس کے مطابق زندگی گزارنے والے. گویا ہم صراط الذین انعمت علیہم
ان پر جن پر آپ نے انعام کیا اس راستے پر ہمیں چلا دے. یہ 4 لوگوں کا راستہ ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں. یہ تفسیر سننے کے بعد ہمیں روزانہ سورہ فاتحہ جب پڑھیں تو ہمیں تصور ہو کہ اللہ ہم وہ راستہ مانگتے ہیں، ہمیں اس راستے پر چلا دے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں بعد میں بات ہوگی کہ مغضوب علیہم سے مراد کون ہے، جیسا میں نے ابھی کہا یہود ہے، اور ولا الضالین سے مراد کون ہے، وہ عیسائی ہیں. لیکن اس زمانے میں بھی بعض فرقے ہیں، چونکہ قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، اور قیامت تک جہاں نیک لوگ ہوں گے وہاں فرق ضالہ فرق باطلہ بھی ہوں گی. انشاءاللہ اس سلسلے میں بعد میں بات ہوگی. حق تعالی شان ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره والمعافاه الدائمه. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحمة الله.